اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تو جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو سینئر ججوں کی سینیٹری کے کیس کی سماعت اور مخصوص نشستوں کی جو سماعت تھی، جس کی سربراہی حاجی جسٹس امین الدین خان صاحب کر رہے تھے اور اس کی جسٹس مظہر علی کر رہے تھے۔ ان دونوں سماعتوں کا حوال بتاتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کی سماعت کا میرا یہ آخری ویلاگ ہوگا ان ججوں پر، اور ان ججوں کی قسمت کا فیصلہ کیا ہوگا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح ثاقب بشیر اور مطیع اللہ جان نے اپنے ویلاگ میں یہ کہا، اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی قسمت کا اور سپریم کورٹ کی عدلیہ کا اور آزاد عدلیہ کا یہ کیس ہے۔ اس لیے اس عدلیہ کیا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتی ہے یا اس پر نہیں کلہاڑی مارتی، تو دیکھنے والی بات ہوگی۔ کیا عدلیہ اس پر اپنا جو ہے وہ آزادی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے یا نہیں، وہ بات ہے۔ دیکھیے سپریم کورٹ کی سینیورٹی کا جو کیس ہے، سب سے پہلے درخواست ججوں نے استدعا کی کہ ان نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے، جو نون لیگ کی بینچ نے اس کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ فیصلہ روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں ہوں گی۔ اب روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی سماعت جب کل ہوگی تو وکیل حتمی دلائل دیں گے۔ اس کے بعد پنجاب کے جو ایڈوکیٹ ہیں امجد پرویز، جو عمران خان صاحب کے خلاف القاعدہ ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں پروسیکیوٹر تھے، وہ دلائل دیں گے، اور وہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں، صرف نون لیگ اور ان کے مفاد کے دلائل دیں گے۔ اور اس دلائل کا آغاز اب جو جو وکیل ہیں اس نے دلائل مکمل کر لی اور دوسرے دلائل دیں گے۔ کل کی سماعت جب ہوگی تو وہ اپڈیٹ ہم آپ کو اس وقت دے رہے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کا اس ججوں کے معاملے پر فیصلہ آنا ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہادر ججوں کی درخواست مسترد کر دی جائے گی اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ جو جج ہوتے ہیں انہیں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ میری تو ذاتی رائے یہ فیصلہ 3-2 سے آئے گا یا 4-1 سے فیصلہ آئے گا۔ 1 یا 2 جج حق میں ہوں گے، باقی 3 جج یا 4 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف۔ اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل ہوگی، وہ کب مقرر ہوگی؟ وہ اس وقت مقرر ہوگی جب عدلیہ اپنی غیرت دکھانے کے قابل ہوگی، لیکن اس وقت بہت دور ہو چکا۔ تاریخ میں نام لکھا جائے گا کون جج کس وقت کہاں کھڑے تھے اور عوام پاکستان کہاں کھڑی تھی۔ جسٹس بابر فاروق ستار، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر فاروق ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، یہ جج، اور ان 2 ججوں میں سے جو 7 میں سے تھے، جسٹس طارق رفعت، اور ان میں سے جسٹس میاں گلزن رضیب، تو سپریم کورٹ میں جو یاجا ٹوٹو ہے وہ چلے گئے۔ اب آتے ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلہ کیا آئے گا۔ سب کو پتہ ہے یہ نون لیگ کا بینچ ہے، کیا نون لیگ اپنے خلاف فیصلہ دے گی یا نہیں دے گی؟ یہ بات بھی قابل غور ہے۔ کیا نون لیگ اپنے خلاف فیصلہ ہونے دے گی؟ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا تو اگلے میں نون لیگ بینچ میں شامل نہیں کرے گی اور یہ کام ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے جسٹس امین الدین خان دسمبر کے اینڈ میں دسمبر سے پہلے 11ویں مہینہ 3 نومبر کو ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد نیا آئینی بینچ کا سربراہ کون بنے گا؟ یا جمال مندوخیل بنے گا؟ کیا آئینی ترمیم پر ہوگی؟ دیکھیے جج مخصوص نشستوں کا فیصلہ نون لیگ کے حق میں دیا جائے گا۔ نظر ثانی سے مراد ہوتی ہے کہ آپ اس کیس پر نظر ثانی کریں۔ اگر چیف جسٹس یا وہ جج صاحبان ریٹائر ہو جائیں تو نئے جج آتے ہیں، لیکن یہاں تو 6 جج جس جج نے جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ نہیں لکھا اسے نہیں شامل کیا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس عطر معین اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس وحید اور جسٹس حسن رضوی 2 جج ہیں جو پہلے سے اپنا عہدہ لینے کے لیے مصروف ہو چکے ہیں۔ کیا یہ پاکستانی قوم کے حق میں فیصلہ دیں گے؟ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ لوگ پاکستانی قوم کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے۔ ان کا کام صرف پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہیں، صرف نون لیگ کے مطابق ہے۔ دیکھیے میں ہر ویلاگ میں یہ ہر اپڈیٹ دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں کہ جو ان ججوں کا کیس ہے وہ کچھ جج قانون کے مطابق ان ججوں کو
نکالا نہیں جاتا، لیکن سپریم کورٹ جو میں نے پہلے بھی کہا، سب سے پہلے جو عدالت کی جانب سے سلنڈر کیا گیا وہ سب سے پہلے جیسے قاضی فیض عیسیٰ نے سلنڈر کیا، اس کے بعد جیسے یحییٰ آفریدی نے سلنڈر کیا، جیسے امین الدین خان نے کیا، جیسے یحییٰ آفریدی نے کیا، اور جیسے جمال مندوخیل نے سلنڈر کیا، اور ان لوگوں نے سپریم کورٹ کو ایسا دھچکا دیا جس کی بنیادیں ہل کر رہ گئی۔ پاکستان کی قوم اب کہاں انصاف لے سکے؟ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، اور پاکستان کی نہ وکیلوں کی بار کونسل، میں نے پہلے بھی کہا، اور جو بار کونسل ہیں صرف اپنا مفاد اور اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یا انسٹاگرام پر یا تھریڈ پر آپ جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔